مگر پھر بھی اسے سننا چاہا۔ شیخ کا پہلا توڑ، غضب بصر، مطلب اسے ابھی بھول بھال گئی تھی۔ اپنی نگاہ کو بس رکھو، نگاہ کی حفاظت کرو، اس کو نہ دیکھو جس کی وجہ سے دل کھویا ہے۔ انین نے حیرت سے ان کو دیکھا جن کی نگاہیں سامنے تھی۔ بھیڑ چارہ گاہ میں چر رہے تھے، ہوا چل رہی تھی، مگر ہانا کا دماغ الجھ گیا۔ نگاہ بس کرنے سے کیا ہوگا؟ 10 فائدے ہیں، سنو گی؟ شیخ نے مسکرا کر چہرہ اس کی طرف موڑا۔ ہانا نے اسوات میں سر ہلایا۔ پہلا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بھی انسان فلاح پاتا ہے وہ حکم الہی مان کر ہی فلاح پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ انین مزید توجہ سے سننے لگی۔ دوسرا فائدہ، اس کی نظر کے جو زہر آلود تیر تمہارے دل تک پہنچ کر تمہارا دل ہلاک کرتے ہیں، آنکھ کی حفاظت سے وہ تیر تمہارے دل تک نہیں پہنچے گا۔ وہ انگلیوں پہ گنوا رہے تھے۔ سوئم، نظر کی حفاظت سے دل میں پوری توجہ سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ورنہ جن لوگوں کی نگاہ آزاد اور آوارہ رہتی ہے ان کا دل منتشر رہتا ہے۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ صحیح، وہ محو ہو کر سن رہی تھی۔ چارم، آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے، اور آزاد نگاہی یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل مغموم رہتا ہے۔ پنچم، نگاہ بس رکھنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ سورہ نور میں اللہ نے غضب بصر کی آیت کے بعد ہی آیت نور پیش کی؟ کیونکہ دل میں نور نظروں کو حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت اس انسان کی طرف دوڑتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہوں ان کو شر و تکالیف کے بادل گھیرے رکھتے ہیں۔ چارہ گاہ اور اس کی اجلے اجلے بھیڑ، ہر چیز انین کے ذہن سے محو ہو چکی تھی، اور وہ مکمل یکسوئی سے سن رہی تھی۔ بوڑھا استاد کہہ رہا تھا، ششم، تم اللہ کا اصول جانتی ہو، اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو، وہ بدلے میں نگاہ عطا کرے گا۔ وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ انین کے دل کی گراہیں کھل رہی تھیں۔ ساتویں چیز، آزاد نگاہی سے انسان ذلیل ہوتا ہے، اپنے نفس کے قدموں میں خود کو رول کے بے توقیر کر دیتا ہے، مگر جو نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، لوگوں میں بھی فرشتوں میں بھی۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ آٹھویں بات، نگاہ کے ذریعے شیطان اتنی تیزی سے دل میں جا پہنچتا ہے جتنی تیزی سے کسی خالی جگہ میں خواہشات بھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ امیدیں دلاتا ہے، گناہوں کی توجیہات پیش کرتا ہے، اور انسان گناہ کی آگ میں یوں جلتا ہے جیسے کسی بکری کو تندور میں ڈال کر بھونا جائے۔ اسی لیے شہوت پرستوں کو قیامت کے دن آگ کے تندوروں میں ڈالا جائے گا۔ وہ چونگی، یہ جو جہنم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یہ گناہوں کو سمبلائز کرتی ہے، جیسا گناہ اسی شکل کی سزا۔ شیخ نے اسوات میں سر ہلایا۔ نویں چیز، غضب بصر سے دل کو قرآن پہ غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ جن کی نگاہیں آوارہ ہوں ان کے دل اتنے پھنسے اور الجھے ہوتے ہیں کہ یہ فراغت ان کا مقدر نہیں بن سکتی۔ آخری یعنی 10ویں چیز، انہوں نے گہری سانس لی۔ انسان کے دل اور آنکھ کے درمیان ایک سوراخ ہے، ایک راستہ ہے، جس کام میں آنکھ مشغول اسی میں دل مشغول ہوتا ہے۔ ایک کی اصلاح سے دوسرے کی اصلاح ہوتی ہے، ایک کے فساد سے دوسرے کا فساد ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنی نگاہ کو صاف رکھو، اس شخص کو نہ دیکھو جس کی طرف دل ہمکتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر حلال ہوتا تو ٹھیک تھا، لیکن حلال نہیں، سو جب اپنی نگاہ کی مالک بن جاؤ گی تو دل کو بھی واپس حاصل کر لو گی۔ یہ پہلا طریقہ کرو۔ انین نے کتاب بند کی تو قدیم سامانوں کا فسوں، سبزہ، چارہ گاہ اور اجلے بھیڑ سب غائب ہو گئے۔
آنکھیں موند کر اس سے کتاب پہ سر رکھ لیا